دوسرے ہوتے ہیں القائے شیطان۔ شیطان کی طرف سے کچھ باتیں ہمارے ذہن کے اندر خواب کی حالت میں القاء کی جاتی ہیں۔ شیطان خواب کی صورت میں ہمیں بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے۔ بعض اوقات وہ نفسانی خواہشات سے متعلقہ چیزیں دکھاتا ہے جس سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے اور بندہ نماز میں تاخیر کر لیتا ہے یا نماز جو ہے اس کی چھوٹ جاتی ہے۔ یا پھر خواب کے اندر شیطان انسان کو بہت زیادہ ڈراؤنی چیزیں دکھاتا ہے، بہت زیادہ ہیبت ناک قسم کا خواب بندہ دیکھتا ہے، اور خواب کی حالت میں بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ بس دی اینڈ ہو گیا، لیکن اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یار میں تو اپنے گھر میں ہوں، اپنے بستر پہ موجود ہوں۔ یہ جو خواب کی کیفیت ہے، فرمایا یہ القائے شیطانی ہے۔ القائے شیطانی والے جو خواب ہوتے ہیں، اب یہ خواب بھی لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر بتاتے ہیں کہ اندر رات خواب میں ویکھیا سی کہ میں جناب رات نو مر گیا سا، اور اس طرح کے جو خواب ہیں اس حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے خواب کسی کو بھی نہ بتائے جائیں۔ جو ڈراؤنے خواب آپ دیکھتے ہیں یہ القائے شیطانی ہیں، یہ شیطان نے آپ کے ذہن کے اندر چیزیں ڈالی ہیں۔ ان باتوں کو آپ کسی کو بھی نہ بتائیں، اپنا بیگانہ عالم جاہل کسی کے سامنے بھی اس خواب کا آپ ذکر نہ کریں۔ فرمایا جب تک خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے اور وہ کسی کو بتاتا نہیں تو اس خواب کی حیثیت پرندے کے پنجوں میں پھنسی ہوئی کسی چیز کی سی ہوتی ہے۔ جو چیز پرندے کے پاؤں میں آ جائے، اس کے پنجے میں آ جائے، اس کو لے کر پرندہ ادھر ادھر گھومے گا پھرے گا، ٹھہراؤ اس کا نہیں ہوتا، جہاں پرندہ جائے گا وہ ساتھ ساتھ جائے گا۔ اسی طرح وہ جو خواب ہے اس کی یہی کیفیت ہے، لیکن جب آپ نے کسی کو بتا دیا، آگے سے بندے نے اس کی کوئی تعبیر دے دی، تو وہ خواب بعض اوقات وہی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اس لیے اس قسم کے خواب کسی کو بتانے نہیں چاہیے۔ جیسے ایک شخص تھا، اس نے خواب دیکھا اور اس کی بیٹی نے دریا کا سارا پانی پی لیا۔ ایک دور تھا کہ جب لوگ خواب دیکھتے تھے تو اہل علم کو تلاش کرتے تھے، ان سے جا کر خواب کی تعبیر پوچھی جاتی تھی۔ اب اس نے خواب دیکھی اور خواب کی تعبیر کے لیے اب وہ نکلا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ ان کے پاس جاؤ۔ اب یہ پوچھتا جا رہا تھا، ایک دکاندار سے اس نے ان کا گھر کا پتہ پوچھا۔ اس نے کہا وہ سامنے ان کا گھر ہے، کوئی خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، کیونکہ ان کے پاس زیادہ تر لوگ اسی کام کے لیے جاتے تھے۔ فرمایا ہاں۔ کہا کیا خواب دیکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے کہ میری بیٹی جو ہے اس نے دریا کا سارا پانی پی لیا ہے۔ تو اس دکاندار نے آگے سے ہنستے ہوئے کہا وہ پیٹ پھٹیا نہیں، اس کا پیٹ پھٹا نہیں، اتنا اس نے پانی پی لیا اس کا پیٹ نہیں پھٹا۔ بہرحال بات ہوئی، اس نے کہا یار خواب دیکھی ہے بس تعبیر پوچھنی ہے۔ وہ چلا گیا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ جب بزرگوں کے پاس پہنچا، ان کو جا پر اس نے خواب بتائی تو فرمایا کیا تو نے یہ خواب کسی کو پہلے بتائی ہے؟ عرض کی ہاں میں نے اس دکاندار کو بتائی ہے۔ کہا اس نے پھر آگے سے کیا کہا ہے؟ فرمایا اس نے کہا ہے کہ کیا تیری بیٹی کا پیٹ پھٹا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، جا پھر تیری بیٹی کا پیٹ پھٹ چکا ہے۔ اب وہ واپس پہنچا تو واقعہ ہی اس کی بیٹی کا پیٹ پھٹ چکا تھا۔ معاملہ خواب کا تھا، لیکن ایک بتانے والے نے کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالا اور اس کا اثر ایسا مرتب ہوا، پہلے ویسا معاملہ نہیں ہونا تھا لیکن اس نے کہا تو ویسا ہو گیا۔ تو اس لیے بعض اوقات لوگ خواب کسی کو سناتے ہیں تو آگے سے بتانے والا بھی اس کو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بات بتا دیتا ہے، تو اس لیے ایسے خواب کسی کو بھی بتانے سے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا سر جو ہے وہ قلم ہو گیا اور اپنے سر کو پکڑنے کے لیے میں بھاگ رہا ہوں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے خواب کسی کو نہ سناؤ، کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطان خواب میں آ کے انسان کو ڈراتا ہے، انسان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا کوئی خواب آئے تو فرمایا جو ہی بیدار ہو تو اپنی بائیں طرف سے دھتکار لیا کرو۔ اس کا ترجمہ یا شرح علماء کرام نے یوں فرمائی کہ جو ہی ایسا کوئی برا خواب، بھیانک قسم کا خواب دیکھا جائے، اچانک بندہ بیدار ہو جاتا ہے، ایک فطری تو بات ہے، جو ہی بندہ بیدار ہو تو اپنی بائیں طرف اس کو چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور 3 مرتبہ تھو کر دے، یعنی تھوکے، جیسے عام طور پر تھو کیا جاتا ہے، بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھو 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 ایسے کر دے
تو اس سے اس کے اثرات بد ختم ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ اگر اس وقت بیدار ہو گیا ہے تو بہتر، افضل اور اولا یہ ہے کہ اس وقت اٹھے، وضو کرے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر سے اسے محفوظ فرمائے گا۔ تو اس لیے ایسا کوئی خواب دیکھے تو اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ